ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مطلب اگر آپ پولیٹیکل بیانیاں جیسے نا سائفر آیا ہے، چلو اس پہ تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں، کھیل کھڑواڑ جو ہے نا یہ زندگی کی چیزوں پہ اور باڈی آرگنز پہ نہیں ہونی چاہیے، صحت پہ نہیں ہونی چاہیے. وی بلیو ان اٹ. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا تھا وہ غلط تھا، اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ قیدی ہیں، ان کی آزادی سلب ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. میں ایک دو لائنیں اور بولتا ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہترین سہولیات نہیں دی گئی تو کسی دوسرے اسپتال میں لے جائیں گے، بمز لے آئیں گے، شفا لے آئیں گے، آغا خان لے آئیں گے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے علاج کرانے کے لیے تو اس کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں، دے دے. یہ تو کورٹ میں درخواست دے دیں، آپ لوگ نہیں روکیں گے. وہ تو دیکھیں میں تو یہ کہ درخواست دے دیں نا. اور آپ مگر ابھی آپ الشفا لے کے جا سکتے ہیں. ایک بات کی میں گارنٹی سے میں دلیل اور گارنٹی کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں بھی وہ جائیں گے جواب ان کو یہی ملے گا کہ اس وقت جب آپ کو یہ بیماری لگی تھی اس سے زیادہ بہترین میڈیکل پروٹوکول نہیں ہو سکتا تھا، جو علاج آپ کو فراہم کیا گیا اس سے زیادہ کچھ بہتر نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا ایک چھپایا نہیں تھا، بتانا ضروری نہیں سمجھا. کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، کچھ بتانے کی. یہی تو مجھے سمجھ تھوڑا سا آپ ہی بولتے رہا، بس میں ذرا سن لیجئے نا. اب ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جو بات ماہر امراض چشم کہتا ہے وہ قیدی کی بات سے الگ ہو سکتی ہے. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو قیدی کہہ رہا ہے چلے آپ اس کی بات نہ سنیں، آپ ایک بورڈ ویسے ہی بنا دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور تشفی بھی بنا لیتے ہیں. دیکھیں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ میں آپ سے جواب لے لیتی ہوں، ان کی آج بات زیادہ سننی چاہیے. ہاں بتانا کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ اس پہ جواب دیں. بیکاز دیر واز تھنگ سیریس. ایک ہوتا ہے یہ آپتھلمولوجسٹ ہے کیونکہ آج کی رپورٹ تو کچھ اور آئی ہے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہ اپنے اکارڈنگ ٹو دا آپتھلمولوجسٹ کی اس کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہر امراض چشم اور سلمان صفدر کی رپورٹ. میں وہی کہتا ہوں ایک ہوتی ہے بات سنجیدہ تھی، مگر قیدی نے اگر ریزرویشنز شو کر دیے ہیں تو ان کو مطمئن ہونا چاہیے. قیدی کے پاس ریزرویشن کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ وہ تو ریزرویشن ہی بتائے گا. وہ تو اگر میں اس پہ آتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے یہ ایج فیکٹر بھی ایک بلا ہوتی ہے. کیا 16 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں ہم نے چشمے پہنے ہوئے تھے؟ کیا 30 سال کی عمر میں ہمارے بال سفید تھے؟ دیکھیں نا، آپ حکومت ہیں اس وقت، آپ کو تو زیادہ ہم حکومت ہیں تو ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں گے، ان کو صحت کی تمام سہولیات دیں گے، اور وقت کے ساتھ ہمیں یہ بات کو تھوڑا سا اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ انسان کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے، سماعت بھی کمزور ہوتی ہے. میں اس پوائنٹ پہ آتی ہوں جو آپ نے کہا. This doesn't mean وہ وہاں پر کسی اس میں نہیں ہے جو استھیٹک سینٹر ہوتا ہے یا کوئی وہاں پہ ان کے کوئی مطلب وہ جیل ہے. جیل از جیل. ایک بات جس کی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، آپ ان کی رپورٹ پڑھ لیجئے سلمان صفدر صاحب کی. پیراگراف نمبر 12 میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ویل پریویلیجڈ ہیں اور جتنی سہولیات ان کو دی گئی ہیں وہ ماضی کے کسی وزیر اعظم کو حاصل نہیں تھی. مطلب آپ 85% بنائی چلی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سہولیات 85% والی بات تو میں نے آپ کو بتا دی. نہیں مگر اگر دیکھیں نا، یہ تیمور صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری بات کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہ آپ کی کتنی نظر چلی گئی اور آپ کی کتنی باقی ہے. وہ تو بڑا سمپل ہے، اس کی جو ہے وہ پرسکرپشن. دیکھیں تو ڈاکٹر کی رپورٹ میں کہاں لکھا ہے کہ ان کی 85% بینائی چلی گئی ہے؟ مجھے تو اس بات آسما دیکھیں جو آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، میں جینوئنلی پی ایم ایل این کے ہر دوست کو کہوں گا یا آج ٹی وی پہ نہ آئیں یا اس بات پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. ایج کا مسئلہ نہیں ہے. پمس کے ڈاکٹر نے بھی کہا بلڈ کلوٹ ہے، سلمان صفدر نے بھی کہا بلڈ کلوٹ ہے. کس بات پہ؟ جو خان کو پمس کے ڈاکٹر نے کیا ہے، اس لیے تو آنکھ میں انجیکشن لگائے. مجھے بتا دیں اس دنیا میں کوئی ہے جو خوشی سے اپنی آنکھ میں انجیکشن لگائے گا؟ آپ 100 بار تو پوچھیں گے کہ یار کر کیا رہے ہو. دیکھیں کہ جو رانا صاحب نے کہا، جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے یہ درخواست دی جائے گی، کورٹ میں پٹیشن کی جائے گی
کہ ان کو شفا لے جایا جائے یا باہر لے جایا جائے تو یہ ہو جائے گا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہو, یہ پی ٹی آئی یہ کرے گی؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے, ابھی ٹی ٹی اے پی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان نارملائز ہو. اگر میرے سپورٹرز میری تنقید بھی کریں گے, میں کہوں گا کہ جو سہیل افریدی اور کے پی گورنمنٹ, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, کرنا چاہیے یہ بات کہ بیرون ملک دیکھیں میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں نا. میرے خیال میں جو سہیل افریدی اور کے پی گورنمنٹ نے ریچ آؤٹ کیا ہے, جو وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں ایپیکس کمیٹی کی, اس کے بغیر خیبر پختونخوا میں امن نہیں آ سکتا. خیبر پختونخوا میں امن آنے کے بغیر پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, وی آر پلئنگ آور رول. لیکن اسی طرح میری ذاتی رائے میں the onus is not on us. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان کی عمر 73 سال ہے. دیکھیں میں ابھی سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں, کوئی ہمارے ورکرز کہہ رہے ہیں پشاور موٹر وے بلاک کر دیں, کوئی ورکرز کہہ رہے ہیں ہم سوابی جاتے ہیں وہاں پہ موٹر وے بلاک کر دیں. کس لیے آپ انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھ it doesn't even matter کہ جی ہماری بات کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. ہاں جو بات آج بلاک کر دیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیے, کیا مطالبہ کیا ہے؟ نہیں یہ ان سے پوچھیں, کیونکہ وہ ہم سے نہیں پوچھ رہے اختیار ولی صاحب. ان کا میسج وہ ہم سے نہیں, یہ ابھی آپ ان سے پوچھیں, کیونکہ جب ہم ریزنیبل بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ان کے ڈاکٹرز کے ایکسس دیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی 73 سال کی عمر ہے, کہ بتانا ضروری نہیں ان کا. چلے میں بتا دیتی ہوں, ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کو شفا ہاسپٹل لے جائیں آپ. ان کا مطالبہ یہی ہوگا نا. اس کے لیے کورٹ میں پٹیشن کی کیا ضرورت ہے؟ فرینڈ آف دا کورٹ کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تسلی کس ڈاکٹر پر ہوتی ہے کہ آپ کو وہ فیسلٹی دی جائے, بس that's it. تو وہ تو کورٹ نے آج کہہ دیا 16 تک آپ ہمیں جمع کروائیں, اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ جو کہ ڈاکٹر وہ چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کریں, ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو شفا آپ کر دیں تو وہ چلے جائیں گے. ادھر کوئی یزید کی حکومت تھوڑی ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہوگا اور اس کی تکلیف ہوگی اور ہم بولیں گے کہ اس کا علاج نہ کریں. اچھا اب یہ جو انٹرسٹنگ چیز ہوگی عمران, مطلب اس پہ پالیٹکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا پٹیشن دیں, تو پالیٹکس تو ہے نا. نہیں تو پٹیشن تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اپنے ہاتھ سے دیں آپ, ایک نارمل بندہ ہوتا ہے ایک جیل میں اس کی جی ایک میں طریقہ بتاتا ہوں, بیکاز دس از سم تھنگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے ایموشنل ہے. آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر ہیں, وہ بورڈ آف ابھی میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ, تو میرے خیال میں ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو یا سیکرٹری جنرل کو بلانا چاہیے, اور جو بھی انہوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے دکھا دیں وہ بڑا پن, اور انہیں کہہ دیں دس از واٹ وی شوڈ ڈو. کیا اس پہ کیا کہیں گے اختیار صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے کیا لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملاقات ہو جائے, وہ جو پھر اچکزئی صاحب کہیں اس پہ. میرے خیال میں وہ اگر اپوزیشن لیڈر نے خود ان کو اپروچ کر لیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, یا ان کو کرنا چاہیے تھا یا دوسری طرف سے ہونا چاہیے تھا, ہو جاتا رابطہ تو ٹھیک تھا. لیکن پرائم منسٹر جو ہیں تو وہ کل جا رہے ہیں ملک سے باہر, اور وہ سنڈے کو پھر واپس آئے. پھر اس کے بعد ملاقات اچکزئی صاحب سے ڈیو ہو سکتی ہے. تو 3-4 دن تو کوئی کابینہ کی میٹنگ بھی نہیں, اس میں آپ یہ معاملہ بھی نہیں اٹھائیں گے, تو اس کا مطلب ہے 3-4 دن اسی طرح سے لوگ جو ہے سڑکوں پہ رہیں گے. یہ 2-3 دن تو ایسا ہی ہے.